بہت عرصہ پہلے جب زمین پر انسانوں کی پہلی نسلیں آباد تھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی کو بھیجا۔ ان کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ اللہ کے ایسے پہلے رسول تھے جنہیں ایک پوری قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ اللہ پاک کو بھول چکے تھے۔ وہ پتھر اور لکڑی کے بت بناتے، انہیں پوجتے اور کہتے یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے۔ ان بتوں کے نام تھے یود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ لوگ خوشحال تھے مگر ان کے دل اللہ سے دور ہو چکے تھے۔ فساد، ظلم اور شرک ہر طرف پھیل گیا تھا۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو منتخب کیا۔ وہ ایک نیک، صابر اور بہت ہی ہمدرد انسان تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حکم دیا، اے نوح، اپنی قوم کو بلا، ان سے کہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نوح علیہ السلام نے دن رات دعوت شروع کی۔ وہ بازاروں میں جاتے، گھروں کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے، راتوں کو چپکے سے لوگوں کو بتاتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اگر تم نے توبہ نہ کی تو ایک بہت بڑا عذاب آئے گا۔ مگر قوم کے سردار اور امیر لوگ ان کی بات سنتے ہی غصہ کرتے، وہ مذاق اڑاتے۔ نوح، تم ہم جیسے ہی انسان ہو، تمہارے ساتھ تو صرف غریب اور کمزور لوگ ہیں، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، منہ موڑ لیتے، کبھی کہتے تم پاگل ہو گئے ہو۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک مسلسل دعوت دیتے رہے، رات دن، خفیہ اور اعلانیہ، مگر صرف چند لوگ ایمان لائے، باقی سب نے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی، اب بس جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، باقی سب کو عذاب آنے والا ہے۔ تم ایک بڑی کشتی بناؤ، ہم تمہیں آنکھوں کے سامنے اور وحی سے ہدایت دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی۔ وہ ایک وسیع میدان میں تختوں اور میخوں سے بہت بڑی کشتی تیار کر رہے تھے۔ جب قوم کے لوگ گزرتے تو ہنستے، نوح، تم خشکی میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو پانی بھی نہیں، تمہیں پاگل پن چڑھ گیا ہے۔ نوح جواب دیتے، اگر تم آج ہم پر ہنس رہے ہو تو کل ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ کشتی مکمل ہوئی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے لے آؤ، مرد اور عورت، پھر ایمان والے سوار ہوئے۔ نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے سام، حام، یافس، ان کی بیویاں اور تقریباً 80 مومنین۔ ایک دن آسمان سے شدید بارش شروع ہوئی، زمین سے چشمے پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگے، پانی اتنا بڑھا کہ پہاڑ بھی ڈوبنے لگے۔ کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ نوح نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا جو ابھی تک کشتی میں نہیں آیا تھا، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، اللہ کی پناہ میں۔ مگر بیٹا بولا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچنے والا کوئی نہیں۔ اچانک ایک بہت بڑی لہر آئی اور بیٹا بہہ گیا۔ نوح علیہ السلام نے روتے ہوئے اللہ سے عرض کیا، اے رب، وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، وہ غیر صالح عمل ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وہ تیرا اہل نہیں۔ پانی نے سب کچھ ڈھانپ لیا، صرف کشتی بچ گئی۔ جانور، پرندے، انسان، سب اللہ کی رحمت سے محفوظ تھے۔ بہت دنوں بعد بارش تھمی، آسمان صاف ہوا، زمین نے پانی نگل لیا۔ کشتی ایک بڑے پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پہاڑ کا نام تھا جودی پہاڑ۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے برکت دی، زمین دوبارہ آباد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی آج کی تمام انسانی نسلیں پھیلی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی بات ماننے والے بچتے ہیں، چاہے دنیا کیسے ہی کیوں نہ ہنسے۔ صبر، توحید اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔